الرحمن الرحيم وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا صدق الله العظيم. اور ہم نے قرآن پاک کو نازل فرمایا تاکہ وہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ رب العزت نے اپنے لیے اولاد کا انتخاب کیا، اور جنہوں نے اللہ رب العزت کے لیے اولاد قرار دی جبکہ ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے اور نہیں ان کے باپ داداؤں کے پاس ہے. جو بات ان کے منہ سے نکلتی ہے بڑی بھاری بات ہے، اور یہ لوگ تو سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں کہتے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاک کر دیں گے افسوس کی وجہ سے کہ اگر یہ لوگ اس کتاب پر ایمان نہ لائیں؟ ہم ہی نے جو کچھ زمین پر بنایا ہے اس کو زمین کے لیے زینت قرار دیا تاکہ ہم امتحان لے کہ کون اچھے اعمال کرنے والا ہے، اور جو کچھ زمین پر ہے ہم اس کو عنقریب ریزہ ریزہ کر دینے والے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر سورہ کہف نازل فرمائی. سورہ کہف کی کافی ساری فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی ہے. بنیادی فضیلت سورہ کہف کی یہ ہے، ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا خلاصہ اور مفہوم ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی آیات اور آخری آیات کی تلاوت کی پابندی کرے گا وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. اور ایک حدیث میں مطلق کہا کہ سورہ کہف کی جو تلاوت کرے گا جمعہ کے دن تو اللہ رب العزت اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک پیدا ہونے والے فتنوں سے اس کو محفوظ رکھے گا، اس کی حفاظت فرمائے گا. اس لیے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی کیا کرنی چاہیے؟ پابندی کرنی چاہیے. اور ویسے ہی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے شروع کی 10 آیتیں یا آخر کی 10 آیتیں یہ تو پڑھتے ہی رہنے کی تاکہ دجال کے فتنوں سے حفاظت ہو جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال کے فتنے ہے کیا؟ بھئی عام طور پہ ہمارے ذہن میں جو سوال یہ آتا ہے وہ یہی سمجھ میں آتا ہے ہمارے کو کہ بھئی دجال کے فتنے تو جب ہی ظاہر ہوں گے جب دجال ظاہر ہوئے گا. کیا خیال ہے؟ بھئی جب جس دن دجال نکلے گا تو اس دن ان کے فتنوں کا سامنا ہوگا، اس کے فتنوں کا مقابلہ ہوگا. ابھی تو دجال آیا نہیں ہے لہٰذا ان کے فتنوں سے کیا خطرہ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے. بات ایسی نہیں ہے کہ دجال نکلے گا تو فتنے نکلیں گے. دجال کی آمد سے پہلے ہی فتنوں کا ظہور ہو چکا ہے، یہ فتنوں کا زمانہ چل رہا ہے. تو یہ سب دجالی فتنے ہیں جو ہماری نظروں کے سامنے، خاص طور پر یہ جو نیٹورکنگ ہے اور یہ جو انٹرنیٹ کا جو پورا جال ہے جس کو مایا جال کہنا چاہیے، یہ پورا دجال کا فتنہ ہے. اور اسی انٹرنیٹ کی وجہ سے نوجوان نسلیں کیا ہو رہی ہے؟ ہلاک و برباد ہو رہی ہے، اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر چڑھ چکی ہیں، اور جنہوں نے اپنی جوانیوں کو ہلاک کر دیا اور جو اپنے ماں باپ کی نافرمان بن گئی اور ماں باپ نے اپنے اولاد کی تربیت کے پیچھے توجہ نہیں دی، یہ سب اس جال کی وجہ سے ہے جو دجال کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ورنہ عام طور پر ہمارے دلوں میں ہمارے دماغ میں یہی بات ہوتی ہے کہ بھئی دجال کا فتنہ کب آئے گا؟ جب دجال ظاہر ہوئے گا. ایسا نہیں ہے. جہاں اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر اچھے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے
وہی اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر دجال کے ماننے والوں کو بھی پیدا فرمایا. اور یہ اس صدی کے اندر تو کیا ہے، دجال کے چاہنے والے کچھ زیادہ ہی بڑھ گئے ہیں. نہ سمجھ میں آ رہی، بہت زور و شور پہ. ہم تو ابھی کیا ہے کہ خرگوش کی نیند میں سو رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے. ہمیں تو صرف اتنا معلوم ہے کہ بھائی میرا کاروبار کیسا چل رہا ہے، اور اپنی دکانداری کیسی چل رہی ہے، اور بیوی بچوں کے کیا حال چال ہے. اور ہر کوئی اپنی مصیبت اور ہر کوئی اپنی پریشانی بیان کرتا ہے. باقی اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جو یوں فرمایا کہ قدم لینذر بأسا شدیدا، اور اس آیت کے ضمن میں جو اللہ رب العزت نے حقیقتیں بیان فرمائی ہے دجال کے فتنوں کی، اس سے ہم لوگ بہت زیادہ کوسوں میل دور ہیں. ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے مسلمانوں کو کہ اس طرح کی بھی کوئی بلا اور اس طرح کی بھی کوئی نیٹ ورکنگ اور اس طرح کا بھی کوئی جال دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے. جانتے ہی نہیں. اور کس زور و شور پر تیاریاں ہو چکی ہیں باطل کی، اور کس زور و شور پر مسلمانوں کو ان کے دین کا دشمن بنانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی صفت بیان فرمائی کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. یہ قرآن پاک ایسا نازل کیا ہم نے کہ اس قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے کسی طرح کی کجی اور کسی طرح کا ٹیڑھا پن نہیں چھوڑا ہے. لیکن دجالی فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ خود مسلمانوں کو دین اسلام کا دشمن بنا دیا. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی؟ جبکہ اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے کہ قرآن پاک جو ہم نے شریعت کی صورت میں نازل فرمایا ہے، اس میں کسی طرح کی شک کی گنجائش، کسی طرح کی کوئی ایسی گفتگو قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے جس کے اوپر دنیا کا کوئی بھی مائکل اعتراض کر سکے. ہے ہی نہیں. اللہ رب العزت نے اوپن چیلنج دیا ہے، اور قیامت تک پیدا ہونے والے آدم کی اولاد کو چیلنج ہے اللہ رب العزت کا کہ اگر تمہیں قرآن پاک میں کسی طرح کی خرابی نظر آ رہی ہے، اگر تم قرآن پاک جیسا کوئی مماثل پیش کر سکتے ہو تو لاؤ. چیلنج ہے اللہ رب العزت. اللہ رب العزت نے دعوے کے ساتھ یہ بات کہی ہے، اور اللہ رب العزت نے کوئی دل بہلانے کے لیے نہیں، صاف لفظوں میں یہ بات کہی. اور پہلی ہی آیت کے دوسرے ٹکڑے کے اندر اللہ رب العزت نے دھمکا دیا ہے آدم کی اولاد کو. کیا دھمکایا کہ قیمن، کہ یہ جو کتاب ہے نا یہ قیم ہے. قیم دیکھو، صفت قیام یہ اللہ کی صفت ہے. اس لیے اللہ رب العزت سے ہم دعا مانگتے تو کیا کہتے ہیں؟ یا حیو یا قیوم کہتے ہیں نا. قیوم کس کو کہتے ہیں؟ قیوم اس ذات کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی. ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات کو کیا کہتے ہیں؟ قیوم کہتے ہیں. اس لیے بعض اللہ والے جن کو اولادیں نہیں ہوتی ان کو یہ وظیفہ بتاتے ہیں کہ بھئی تم یہ وظیفہ پڑھو. تو قیوم کا ایک ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے کہ زندہ رکھنے والی ذات، زندہ رکھنے والی ذات، زندگی دینے والی ذات. تو اللہ رب العزت کی صفت ہے قیوم، اور اسی سے لفظ قیم ہے. تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جو اس کتاب کو نہیں مانتے ہیں اور جو اس کتاب کے احکامات پر اور اس کتاب کی آیات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں کہہ دیا یہ کتاب قیم ہے. قیم یعنی یہ ختم ہونے والی کتاب نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے. قیامت آئے گی، زمین آسمان پہاڑ سب چاند سورج ستارے سب ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ کتاب ختم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ کتاب کیا ہے؟ قیم ہے. پہلی صفت اللہ پاک نے بیان فرما دی، قیم ہے یہ کتاب. اس میں کسی طرح کا ٹیڑھا پن، کسی طرح کی کجی نہیں ہے. اور پھر دھمکی کیا دی اللہ رب العزت نے؟ لینذر بأسا شدیدا، کہ یہ جتنے بھی ٹہلتے ہیں اور جتنے بھی لہلہاتے ہیں اور جتنے بھی اپنی زبانوں سے ایسی طرح طرح کی گفتگویں کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے لیے اولاد کا تصور قائم کرتے ہیں، یہ کتاب ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ سخت ڈرانے والی، سخت ڈرانے والی. بالکل اوپن انداز میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور 2 مرتبہ ارشاد فرمایا. ادھر فرمایا قیم لینذر، پھر آگے بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وینذر الذین قالوا، کہ یہ کتاب ڈرائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ رب العزت کے تعلق سے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے لیے اولاد پیدا کی. اور یہ عقیدہ کس کا ہے؟ سب جانتے ہیں. کس کا عقیدہ ہے یہ؟ عیسائیوں کا عقیدہ. کس کا عقیدہ ہے؟ تو پتہ چلا جو اس آیت کریمہ کے دوسری جملے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قرآن پاک ہے اس میں کسی طرح کا ٹیڑھا پن نہیں ہے، اور یہ کتاب قیم ہے تاکہ یہ سخت عذاب سے ڈراوے کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ رب العزت کے ذات کے تعلق سے یہ غلط عقیدہ امت میں پھیلایا.
یہ بھی دجالی فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے. کیا کہ اللہ رب العزت کے لیے اولاد کا تصور لوگوں میں کیا کرو، عام کرو. دیکھو عیسائیت کی محنت کیسی زور و شور پہ چل رہی ہے، کیسی زور و شور پہ چل رہی ہے. خوب مال خرچ کرتے ہیں، خوب مکان جائیداد اور عورتیں اور کیا کیا عیش و عیاشی کے سامان وہ لوگ مہیا نہیں کر دیتے ہیں جو انسانی ضرورت کو چاہیے. اور کیا تصور قائم کراتے ہیں کہ بھائی تم یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ رب العزت نے بچہ جنا. اور وہ کس کو قرار دیتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ایک جگہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو عیسائی ہے یوں کہتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ رب العزت تین میں کا ایک خدا ہے. نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ رب العزت ایک ہیں. اللہ رب العزت کے ساتھ ان کے شریک ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم ہے. اور بعض لوگ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ حضرت جبریل امین ہے جن کو روح القدس سے کہتے ہیں لوگ. تو یہ عقیدہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے چلایا ہے. تو اور یہی دجالوں کے ایجنٹ ہے. آپ ذرا گوگل پہ سرچ تو کریں، آپ ذرا فلسطین کی رودات کو پڑھیں اور فلسطین کے ضمن میں جو انہوں نے اسرائیل قائم کیا ہے، اسرائیل جس کو کہتے ہیں ہم، جو قائم کیا ہے، آپ ذرا وہاں کی حالت کو پڑھیں. موساد کر کے ایک ان کی خفیہ ایجنسی، ذرا وہاں کی حالات اور واقعات اور اس کے مشاہدات کو آپ ذرا پڑھیں ویکیپیڈیا پہ جا کر کے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی دور کی سوچتے ہیں اور ان کے کیا کیا پلاننگ ہے. ان کی تو پوری پلاننگ ہے. اس لیے کتاب ہے دجال کون کب کہا، ایک کتاب ہے شاہ علوہ منصور صاحب نے لکھی ہے کتاب. اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہودیوں کا ماننا یہ ہے کہ ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ دجال ظاہر ہوگا اور اسی کو وہ حضرت عزیر کا نام دیتے. نعوذ باللہ من. حالانکہ حضرت عزیر اللہ کے نبی گزرے، سچے پکے نبی گزرے. ان کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں 10ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہود کہتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. تو وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اور ان کا ماننا یہ ہے کہ قیامت سے پہلے قریب زمانے میں حضرت عزیر آسمان سے نازل ہوں گے، جن کو بالفاظ دیگر یہ مسیح دجال کہتے ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دجال الگ ہے عزیر الگ ہے. اب وہ آگے کیا کریں گے؟ پوری دنیا سے مسلمانوں کو اور اسلاموں کو ختم کر دیں گے اور پوری دنیا کے اندر صرف اور صرف یہودیوں کی حکومت ہوگی. جو ان کا عقیدہ ہے، ان کا ماننا ہے، اور وہ اس کے اوپر زور و شور سے محنت کر رہے ہیں. اور جناب کوئی 2-3 دن 2-3 مہینے 2-3 سال سے محنت نہیں ہو رہی ہے، صدیوں سے محنت چل رہی ہے اس کے اوپر. کب سے چل رہی ہے؟ صدیوں سے محنت چل رہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو عقیدہ جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی ذات کو لے کر پیش کیا ہے، اللہ رب العزت نے بڑے ناراضگی والے انداز میں اور دھمکاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے نا، اس میں کسی طرح کی ٹیڑھائی اور کسی طرح کی کجی نہیں ہے. یہ کتاب کیسی ہے؟ قیم ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے. کسی کو اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ تو ہمارے سامنے موجود ہیں، بھئی اللہ رب العزت کی ذات ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تو اس تعلق سے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. لیکن کلام پاک تو ایک کاغذ کی شکل میں یا حرفوں کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، یہ کیسے ہمیشہ رہنے والا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے سامنے کاغذ کی شکل میں جو موجود ہے یہ تو مخلوق ہیں، لیکن یہ جو الفاظ ہیں اور ان الفاظ کے جو معانی ہیں یہ اللہ کی صفت ہے. یہ دراصل اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. اور جس طرح اللہ کی ذات کیا ہے؟ قائم ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، اسی طریقے سے اللہ کی صفت بھی کیا ہے؟ قائم ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی. تو جن لوگوں نے امت کے اندر اللہ رب العزت کی اولاد کا عقیدہ عام کیا، ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں کہا کہ ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ رب العزت نے اپنے لیے اولاد کا انتخاب کیا. یہ کتاب ان کے لیے کیا ہے؟ ایک دھمکی ہے، ڈرانے والی ہے. جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ما لهم به من علم، کہ اس بات کا ان کو علم ہی نہیں ہے. اور ان کو تو کیا ولا لآبائہم، ان کے باپ داداؤں کے پاس بھی اس کا کوئی علم نہیں ہے. یہ جو بات کہہ رہے ہیں کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، انہوں نے اپنے منہوں سے جو یہ غلط اور غلیظ ترین بات نکالی ہے، بڑی بھاری بات ہے، بڑی بھاری بات ہے. یہ کہہ تو بہت آسانی سے دے دیتے ہیں کیا کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے
بیٹے ہیں بہت آسانی سے کہہ دیتے، لیکن اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ کبورت کہا اللہ رب العزت نے۔ دیکھو یہ لفظ کبر، یہ کبر جو ہے نا یہ اللہ کی صفت ہے، یعنی اللہ اکبر کہتے ہیں نا ہم لوگ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اسی سے یہ کبورت یعنی بڑا ہونا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی صفت کے اندر جو لفظ استعمال ہو رہا ہے اس لفظ کو اس بات کے اندر اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو بات یہ یہودی اور عیسائی اپنی زبان سے نکال رہے ہیں وہ واقعی طور پر کتنی بھیانک اور کتنی بڑی بات ہے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کبرت کلمۃ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں بڑی بھاری بات ہے۔ اور اسی بات کی وجہ سے اللہ رب العزت نے دو جگہ ان کے لیے کیا لفظ استعمال فرمایا؟ لینذر، کہ یہ کتاب کیا ہے ان کے لیے؟ دھمکانے والی ہے، کہ اگر اب بھی ان لوگوں نے توبہ نہیں کی اپنے اس عقیدے سے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کی جانب سے فیصلہ ہوگا۔ اور پھر فیصلہ کس کا سنایا؟ بأسن شدیدہ، بأس جو ہے نا، بأس حالات آئے، عذاب نازل ہوا، عذاب نازل ہونے کے بعد مصیبت کے اندر اور تکلیف کے اندر کمی نہ ہو، اس کو بأس کہتے ہیں۔ بأس کس کو کہتے ہیں؟ ایک عذاب نازل ہوا، اللہ رب العزت کی طرف سے حالات آئے اور جسم کو اور روح کو تکلیف پہنچی، تو بھائی سزا جب، جیسے فور ایگزامپل کسی کو کوڑے مارے جا رہے ہیں تو جب تک کوڑے مارے جائیں گے وہاں تک اس کے جسم کو تکلیف ہوئے گی، کوڑے مارنا بند تو جسم کی تکلیف بند۔ لیکن بأس جو ہے نا اس سے بھی خطرناک ہے کہ سزا آ رہی ہے، ہو رہی ہے، اس وقت تو تکلیف ہوگی، لیکن سزا کے ختم ہونے کے بعد ڈبل تکلیف ہوئے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ زخم پہ نمک چھڑکنا۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک تو زخم تو لگایا، ساتھ میں زخم کے اوپر کیا چھڑک دیا؟ نمک چھڑک دیا، تو زخم کی جو تکلیف تھی وہ دو بالا ہو گئی، ڈبل ہو گئی۔ تو بأسن کہا، اور بأسن کے اندر اتنی سخت تکلیف تھی، پھر اللہ رب العزت نے ایک اور صفت ارشاد فرمائی، شدید، کہ وہ بأس بھی کیسی ہوگی؟ وہ شدت والی، وہ جو تکلیف ہوگی وہ بھی کیسی ہوگی؟ شدت والی، وہ عذاب بھی کیسا ہوگا؟ شدت والا عذاب ہوگا۔ اور پھر اتنا نہیں، اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا من لدنہ، کہ وہ جو بأس شدید ہوگی وہ بھی ہماری جانب سے ہوگی۔ کہاں سے ہوگی؟ من لدنہ، اللہ کی جانب سے ہوگی۔ من لدن کا لفظ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، علم لدن نہیں کہتا عام طور پر، علم دو طرح کا ہوتا ہے نا، ایک علم ہوتا ہے جس کو ہم اپنی محنت اور اپنی جد و جہد سے کسی استاد کے ذریعے اور کتاب کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، اور ایک علم وہ ہوتا ہے جو بندے کی طلب پر اللہ رب العزت کی جانب سے اس کے دل میں القاء کیا جاتا ہے، اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ اللہ رب العزت نے اسی صورت میں دو جگہ ارشاد فرمایا، ایک تو یہی ارشاد فرمایا من لدنہ جب عذاب کا ذکر ہے، اور ایک آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت نے 15ویں پارے کے آخری رکوع میں بیان فرمایا۔ اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام کے علم کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو علم لدنی عطا فرمایا۔ تو من لدنہ کہا، اس سے عذاب کی سختی اور پتہ چلتی ہے۔ بھائی ایک تو اللہ رب العزت کے سزا دینے کا انداز اور عذاب دینے کا انداز فرشتوں کے ذریعے بھی ہے، کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ عذاب دے۔ اور کتنی قوموں کو اللہ رب العزت نے، کسی کو ہوا کے ذریعے ہلاک کیا، کسی کو آنکھ کے ذریعے ہلاک کیا، قوم نوح کو اللہ رب العزت نے پانی کے ذریعے ہلاک کر دیا ہے نا، اور فرعون کی قوم کو اللہ رب العزت نے سمندر کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ بڑی بڑی قومیں گزری ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اسباب سے ہلاک کیا، لیکن یہ جو سخت سزا اللہ نے بیان فرمائی ہے نا، اللہ پاک نے کیا کہا؟ من لدنہ، ہم خود سزا دیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کی ذات کو لے کر یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العزت کے اولاد ہیں، کتنی سخت وعید اللہ پاک نے بیان فرمائی، کتنی سخت وعید۔ اور اسی کو دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہم کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کیونکہ جو لوگ اللہ رب العزت کے اولاد ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو اولاد ہے یہ اللہ کی شریک ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کی شریک ہے۔ تو دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کو ڈرانا اور دھمکانے والا بنا کر نازل کیا ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں۔ تو اب ذرا صغرا کبرا ملا کے نتیجہ نکالیں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو ہم اگر اپنے اعمال پہ غور کریں اور ہماری نیتوں پہ غور کریں تو ہم بھی پھنس جائیں گے، ہم بھی کیا ہو جائیں گے؟
اگر اخلاص کے اعلیٰ درجے کے مقابلے میں ہم اپنی نیتوں کو اور اپنے عمل کو تولنے جائیں گے تو کہیں نہ کہیں ہم بھی تو چھوٹے شرک کے اندر مبتلا ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر یا شرک خفی کہا، نیتوں کا بگاڑ۔ مفسرین نے بہت تفصیل سے بحث کی ہے، اللہ رب العزت کو پسند اتنا ہی ہے۔ دیکھو انہوں نے، حالانکہ پچھلی جو قومیں گزری تھیں انہوں نے وقت کے نبیوں کو قتل کیا، بنی اسرائیل نے نبیوں کو قتل کیا۔ ایک کو اس کے پچھلے سورہ زاریات کے اندر اصحاب رس کا تذکرہ ہوا تھا، میں نے ان کا واقعہ بھی سنایا تھا، تو انہوں نے وقت کے نبی کو قتل کر کے کنویں میں ڈال دیا ہے، ان کو بھی اللہ رب العزت نے ہوا کے ذریعے، پتھروں کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ لیکن جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ولد یعنی لڑکے کا عقیدہ پیدا کر رہے ہیں، ان کا تو اللہ رب العزت نے کتنا سخت عذاب بیان فرمایا کہ بأس کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے کی، پھر اللہ رب العزت نے کہا شدید، اس کے اندر بھی کیا شدت والی، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا من لدنہ، ہم اپنی جانب سے دیں گے، اور پھر وہیں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو بشارت سنائی، جہاں ان یہودیوں اور عیسائیوں کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وہی اللہ رب العزت نے جو صرف اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، جو صرف اللہ رب العزت کے بتلائے ہوئے عقیدوں کو فالو کرتے ہیں، جو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے خوشخبری بھی سنا دی کہ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو کہ جو کیا کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں۔ اور عمل صالح کی تفسیر پہ یہی لکھا ہے کہ جو شرک سے بچتا ہو، بنیادی طور پر، کیونکہ جس طریقے سے نماز پڑھنا عبادت ہے، اسی طریقے سے گناہ سے بچنا اس سے بڑی عبادت ہے جناب۔ متقی کس کو کہا جاتا ہے؟ تقوی کا عربی زبان کے لیے جو ترجمہ ہوگا نا، بچنے کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تقوی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ بچنا۔ کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ بچنا۔ صرف نماز پڑھنے والے کو متقی نہیں کہا گیا، صرف زکات ادا کرنے والے کو متقی نہیں کہا گیا، صرف حج کر لینے والے کو متقی نہیں کہا گیا۔ متقی بنیادی طور پر اس کو کہا گیا کہ جو عبادات کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے بچ جائے۔ تو ہمارا مسئلہ ایسا ہے کہ عبادت ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہے، اور موجودہ زمانے میں گناہوں سے بچنا، جبکہ دجالی فتنہ چل رہا ہو، اور دجال کے ایجنٹ اور دجال کے جو جال ہے وہ چاروں طرف بنے جا چکے ہو، گھروں گھر میں دجال کا فتنہ پہنچ چکا ہے۔ پھر ایسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان اور عمل صالح ان کے لیے کیا ہے؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے کیا ہے؟ اجر حسنہ ہے۔ جس طریقے سے ان کے عذاب کو سختی کے ساتھ بیان فرمایا، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے اجر کو بھی سختی کے ساتھ بیان فرمایا، یعنی تاکید کے ساتھ، کہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے اللہ رب العزت کے ذات کے تعلق سے عقیدہ اپنا صحیح رکھا تو ان کے لیے اجر ہے برابر۔ اب اجر کے اندر سب چیزیں آ گئی، اللہ رب العزت کی خوشنودی آ گئی اس کے اندر۔ پھر اجر کی صفت کے اللہ رب نے بیان فرمایا کہ اجر بھی کیسا ہوگا؟ حسن ہوگا، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ انسانی فطرت خوبصورتی کو تلاش کرتی ہے۔ انسانی فطرت کس کو تلاش کرتی ہے؟ خوبصورتی کو، ہر چیز کو خوبصورتی دیکھتا ہے۔ بھائی میرا مکان خوبصورت ہونا چاہیے، میرا مکان کیسا ہونا چاہیے؟ خوبصورت ہونا چاہیے۔ جو پیر میں چپل پہنوں گا وہ چپل کیسی ہونی چاہیے؟ خوبصورت ہونی چاہیے۔ سر پہ ٹوپی خوبصورت ہونی چاہیے، جسم پہ لباس خوبصورت ہونا چاہیے۔ تو انسانی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے اجر کی صفت بھی کیا بیان فرمائی؟ حسن والا اجر دیں گے ہم، خوبصورت اجر دیں گے، حسنا۔ اور تیسری صفت اللہ پاک نے کیا بیان فرمائی؟ ماکثین فیہ ابدا، اور وہ اجر بھی ایسا ہوگا کہ وہ کوئی ایک دو دن والا نہیں ہوگا کہ بس لمیٹڈ آفر چلتی ہے نا، تو اللہ رب العزت کے یہاں جو اجر ملے گا اس کی آفر لمیٹڈ نہیں ہوگی، بلکہ ماکثین فیہ ابدا، ہمیشہ ہمیشہ والا اجر اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ تو آپ دونوں چیزوں کو دیکھیں اللہ رب العزت نے کس بہترین انداز سے بیان فرمائی۔ ایک اللہ رب العزت کے ساتھ جو غلط عقیدہ رکھتے ہیں ان کا حال بیان فرمایا، اور دوسرے جو اللہ رب العزت کے ساتھ صحیح عقیدہ رکھتے ہیں ان کے اجر کو بیان فرمایا۔ ان کے عذاب کے اندر بھی 3 چیزیں بیان فرمائی، اور ان کے اجر کے اندر بھی اللہ رب العزت نے 3 چیزیں بیان فرمائی۔ اللہ کرے ہمیں بات سمجھ میں آ جائے اور ہم اللہ رب العزت کے کلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ باقی انشاءاللہ